ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور بہت شکریہ آپ کی فیڈ بیک کا جو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں۔ یدویر جسوال صاحب جی، آج آپ پھنسے ہوئے ہیں تھوڑا سا، ایک ہمیں ان کی رسپیکٹ بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور میں خاص مشکور ہوں کونسل جنرل عمران علی صاحب کا کہ ایسے ٹاک شوز میں جہاں پہ کھل کھلا کے تھوڑی سی بات ہو جائے پاکستان۔ عمران صاحب، جو ڈیبیٹ ہے، جو بحث ہے، اسی سے محبت جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اسی سے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، ان کے حل کی طرف ہی جاتے ہیں۔ انڈیا کتنا ملوث رہتا ہے؟ آپ ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں ساری طرف سے اور بڑا ڈیپ آپ کا انالیسز اور سٹڈی ہے۔ ہمیں کبھی کبھار احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈیا جو ہے وہ اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا دل سے، یا کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ان واقعات میں، جیسے بلوچستان کا ایک واقعہ ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں انڈیا انوالو ہے۔ اگر انڈیا انوالو نہیں ہے تو وہ اپنا وہ ذمہ داری سے وہ کردار نہیں نبھا رہا جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ انڈیا ول ڈیفینیٹلی واچ اٹس انٹرسٹ، آنیسٹ اگر بات پہلے کہی جائے، ایز فار ایز افغانستان از کنسرنڈ اور ادر انٹرنیشنل ایریاز از کنسرنڈ، یا ایون ریلیشن شپ ود پاکستان، انڈیا ڈیفینیٹلی اپنے انٹرسٹ تو واچ کرے گا ہی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ضرور ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو تسلیم انہوں نے نہیں کیا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوں گے۔ وہ جی بمبئی میں اگر میچ ہو رہا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ پہنچ جاتے ہیں، پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، اور انڈین جو کرکٹر ہیں ہمارے بلکہ لیگ میں شامل نہیں کیا گیا، پتہ نہیں اس کی کیا بڑا آپ کی اسٹڈی ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ایسے واقعات کی بنیاد پہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت سمال مائنورٹی ہے۔ اور آج میں کہوں کہ اگر انڈین پالیٹکس میں یا انڈین اگر آپ ٹریڈ کے حساب سے دیکھیں، یا ایون آپ نے کرکٹ کی بات کی یا بالی ووڈ کی بات کریں، تو آج ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی پاور نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ان کی روزی روٹی اسی کے اوپر چلتی ہے۔ دے آلویز وانٹ ٹو ویپ اپ دیٹ ریٹرک کہ ٹھیک ہے جی اینٹی پاکستان، لیکن اب پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دیٹ۔ وہ کہ آج انڈیا جو دیکھتا ہے، آج انڈیا خود کو کمپیئر کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک سپر پاور بننا چاہتا ہوں، ناٹ اونلی ملٹریلی بٹ اکنامیکلی ایز ویل۔ تو انڈیا کمپیئر کرنا چاہتا ہے خود کو امریکہ سے، جرمنی سے، فرانس سے، چائنا سے ہے اکانومی کے لحاظ سے، یا جاپان سے کمپیئر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے تو سارا ٹائم اگر ہم اسی اپنی ساری انرجی اگر ادھر ہی لگا دیں گے تو پھر نہیں آگے بڑھ سکیں گے۔ کچھ لوگ دھندے پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جی بس دھندے پہ لگے ہیں۔ کرکٹ کی بات میں کوئکلی بس کلیئر کر دوں کہ وسیم اکرم صاحب کوچ ہیں کولکتہ نائٹ رائڈرز کے، اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اظہر محمود صاحب کو بھی اس بار ابھی شامل کر لیا۔ لیکن ہمیں بڑے دکھ ہوا تھا جب لیگ میں، انڈین لیگ میں پاکستانی کرکٹرز کو اتنا ان کی وہ جو قیمت ہی لگتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ اس میں کیا سازش تھی؟ اس میں جی کون لوگ تھے شامل؟ اس میں جی اب آئی ہیو نو ہیسیٹیشن ان ڈکلیئرنگ دس کہ جو بورڈ تھا، بی سی سی آئی بورڈ کی طرف سے ہدایتیں تھیں سبھی کو، جتنے بھی اونرز تھے کہ آپ جب بڈ لگائیں گے تو آپ پاکستانی پلیئرز کے اوپر بڈ نہیں لگائیں گے۔ اب بورڈ کی جو پالیسی ہے، ویدر اٹ واز دیئر اون پالیسی یا ان کو ڈائریکشنز گورنمنٹ کی طرف سے تھیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن آج کی صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے۔ آج تو اب آپ جانتے ہیں کہ ونڈو نہیں تھی، ورنہ تو ابھی ہو جاتا انڈیا اور پاکستان کی سیریز، لیکن اگلے سال جو سیریز ہے وہ پھر انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ سیریز اسی طرح سے بحال ہو جائے گی۔ عمران صاحب، پاکستان اور انڈیا کے جب میچز ہوتے ہیں کرکٹ کے، ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہیلدی کمپٹیشن ہے وہ اچھا بھی ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو ٹریڈ منسٹرز ایکسچینج ہوئے ہیں دونوں طرف سے، وہ پاکستان کو بھی ایک ایسی منڈی مل جائے گی، اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اسی طرح پاکستان ایک مارکیٹ ہے، اور ابھی فلموں کے حوالے سے تو باقاعدہ بن چکی ہیں۔ پاکستانی فلمیں اتنی نہیں لوگ دیکھنے جاتے جتنی انڈین موویز جو ہیں وہ تھیٹرز میں دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا فری ٹریڈ ہو جائے اور کچھ بہتری اس میں ٹریڈ میں آ جائے تو کس کو زیادہ فائدہ؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سا کویشچن ہے، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے اس میں میرا خیال ہے ون ون سچویشن ہے، دونوں کو فائدہ ہے۔ شاید کچھ سیکٹرز کو پاکستان میں نقصان ہو تو پھر وہ آپ کا سرمایہ اور باقی چیزیں شاید دوسرے سیکٹرز میں چلے جائیں،
اس کو اکنامک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ آپ شفٹ کیپٹل کر کے کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں. لیکن عقل یہی کہتی ہے کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے تو اوور ہیڈ کاسٹ بہت کم ہوں گی. دونوں کو آپس میں تجارت کرنی چاہیے, اس سے فضا بہتر ہوگی. میں یہ بھی کہتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اور میں صرف پاکستانی کونسل جنرل نہیں یہ کہہ رہا, ایک انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کا تعلق بڑے بھائی چھوٹے بھائی جیسا ہے. تو اگر انڈیا ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے تمام جو معاملات ہیں اور جن میں ہمارے پرانے ایشوز ہیں, کشمیر, سیاچن اور ملٹری فورسز کا ڈپلائمنٹ, یہ وہ اگر انڈیا ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کھلا دل دکھانا ہے, میرے خیال ہے پاکستان کی طرف سے بہت گرم جوشی سے اس چیز کا سامنا کیا جائے گا. اور میں یہاں بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی غلطیاں نہیں ہیں, پاکستان کی بھی غلطیاں ہیں پہلے, لیکن میرا خیال ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میری بھارت کے لوگوں سے, بھارت کی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کو اب آپ امبریس کریں اور پاکستان کو اس امبریس کو گرم جوشی سے جواب دینا چاہیے. اور اگر بیچ میں لوگ خراب کرنے کے معاملات کوشش کرتے ہیں, دونوں ملکوں کو ہٹ کے اپنے ان لوگوں کے لیے جو کہ جس طرح آپ اور میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو غریب ہیں اور ان کی صحیح ڈیولپمنٹ کے لیے, اور انڈیا کا بھی جس طرح ویر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اب جس لیگ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں انڈینس, اس میں جانے کے لیے اب ضروری ہے کہ دونوں ممالک اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اگر آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ شاید وہ حل نہ ہو جو بھارت ہمیشہ سے چاہتا ہے, شاید وہ حل نہ ہو جو پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے, بالکل صحیح, لیکن آپ اگر لوگوں کی بہتری کو ایک ٹیسٹ کیس بنا رہے ہیں ہر حل کا, تو تمام مسائل کچھ لچک تو ہونی چاہیے. بالکل جی, دونوں طرف لچک ہونی چاہیے, اور تاریخ کو پورا موڑا نہیں جا سکتا, لیکن دونوں طرف لوگوں کی زندگیاں آسان کی جا سکتی ہیں. سلوشنز ہمارے پچھلے صدر صاحب جس طرح فرماتے ہوتے تھے آؤٹ آف دا باکس, اگر آپ ریٹوریکلی نہ بھی کہیں تو کریٹیوٹی اپنی استعمال کریں دونوں ممالک. تمام مسائل کا حل اس طرح کا موجود ہے کہ دونوں ملکوں کی پرائڈ ہرٹ نہ ہو, دونوں ملکوں کی تاریخ ہرٹ نہ ہو, پھر بھی اس میں سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اگر آپ فیصلہ کر لیں, دونوں ممالک فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے اس کانفلکٹ کی ہسٹری سے نکلنا ہے. صحیح. ڈائیلاگ جو ہیں, جب آپ اسٹوڈیوز میں آئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یدویر جو ہیں انڈین جرنلسٹ ہیں, تو آپ نے ایک اپنے چہرے پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا تاثر تھا کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر کچھ ڈائیلاگ کریں, بات چیت کریں, میں ایک بات اچھے طریقے سے سارے مسائل حل ہوں. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یدویر کو, تاکہ موقع پھر اس کے بعد ملے. ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے, پھر میرا تعلق پاکستان میں پنجاب سے ہے, تو مجھے جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے اس کی فنکشنز میں جانے کا اتفاق ہوا. ابھی قلم سوسائٹی نے پاکستان کے 15 یا 16 ادیبوں کو اور پروفیسرز کو پنجابی کے بلایا ہوا تھا. ان کو ہوسٹ یہاں کی سکھ کمیونٹی نے برامپٹن میں کیا, اور جو اتنی اچھی فضا تھی. تو لوگ اگر آپ دیکھیں, اگر دونوں ملکوں کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے فیصلہ کر لیں کہ اب انہوں نے آگے جانا ہے, لوگوں میں تو پہلے ہی بڑی پیار و محبت ہے, بہت زیادہ. ہر گھر کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈین جو آرٹسٹ ہیں جو ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. کشمیر پہ بات کریں گے, لیکن وقفے کا وقت ہوا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد کشمیر کے حوالے سے پوچھیں گے کونسل جنرل آف پاکستان عمران علی صاحب سے, اور کچھ بات کریں گے کشمیر کے بارے میں انڈین جرنلسٹ کیا سوچتے ہیں یدویر جسوال سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام ہماری بھی سنیں.